کپتان بری ہو گیا. آپ حیران ہوں گے کون سا کپتان بری ہو گیا؟ سائفر والا نہیں، سائفر والا بری نہیں ہوا کپتان. بغاوت والا، اشتعال انگیز تقاریر کرنے والا کپتان کیپٹن محمد صفدر بری ہو گیا جی عدالت سے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، بڑی اہم خبر ہے سپریم کورٹ سے. فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ ابصار عالم نے کس کس کو بے نقاب کر دیا، یہ میں آپ کو بتاؤں. اور ایک اور بڑی اہم خبر ہے، اس کی تفصیل میں سب سے آخر میں بتاؤں گا. کپتان بری ہو گیا، اس کے معاملے میں آپ کو پوری ڈیٹیل ناظرین بتاؤں گا. سب سے پہلے معاملہ ہے سپریم کورٹ کا. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے اور فیض آباد میں ایک تنظیم نے دھرنا دیا. اس دھرنے کے پیچھے کیا محرکات تھے، اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک انکوائری کی تھی، اپنی رپورٹ دی تھی. اور وہ رپورٹ دے کے قاضی فائز عیسیٰ ایک مشکل میں پھنس گئے تھے. ان کے لیے جینا حرام کر دیا گیا تھا، ان کی ملازمت خطرے میں ڈالی گئی سپریم کورٹ کے اندر. عمران خان کے دور میں ریفرنس بھی دائر کیا گیا، اور اب خان صاحب کہتے ہیں وہ ریفرنس میں نے دائر نہیں کیا تھا، وہ تو جنرل باجوہ نے مجھے کہا تھا، جنرل فیض حمید نے کہا تھا. آج اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے فیض آباد دھرنا کیس کی. وہاں چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ماسٹر مائنڈ کا پتہ چلانا چاہتے ہیں. چیف جسٹس صاحب، اس وقت کی سارا ریکارڈ موجود ہے. آپ حکومت پہ نہ جائیں، آپ خود ہی کوئی کمیشن بنا لیں اپنا انکوائری کا دوبارہ، یا آپ کو انکوائری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ڈائریکشن دینی ہے آپ حکومت کو دے دیں. اس معاملے میں اس وقت کیا ہوا تھا، پیسے بھی بانٹے گئے تھے، اعجاز الحق کا کیا کردار تھا، شیخ رشید کا کیا کردار تھا، چھلانگیں مارا کرتے تھے. شیخ رشید صاحب وہاں آ کے تقریریں کیا کرتے تھے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا نہیں، میں نے کہا. اعجاز الحق بھی اپنی بات سے مکر گئے ہیں. تو لہٰذا ایسی صورتحال میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ معاملہ ہے کیا تھا. آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی وہ ماسٹر مائنڈ کا تلاش ہے ان کے، اور اٹارنی جنرل نے بھی وہاں بڑے دلائل دیے. جی ابصار عالم صاحب نے بڑا بولڈ اپنا بیان حلفی دیا ہے. اس نے انہوں نے بڑے سنجیدہ نوعیت کے انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آگے اس میں کیا کرتی ہے. چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑے اہم رہنما تھے طاہر القادری، ان کے متعلق بھی کچھ ریمارکس دیے نام لیے بغیر. کینیڈا سے بلوایا جاتا تھا، کینیڈا چلے گئے. پھر انہوں نے کہا کہ کینیڈا سے ہی کچھ سبق سیکھ لیں کہ ان کا ایک شہری قتل ہوا تو انہوں نے ایک بڑے ملک کے ساتھ ٹکر مول لے لی. یہ چیف جسٹس صاحب نے آج ریمارکس دیے ہیں. آگے انہوں نے یہ کہا کہ جو انہوں نے اس حوالے سے رپورٹ بنائی تھی 2019 میں، اس پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. کسی سے پوچھا نہیں گیا کہ یہ کس نے دھرنا کرایا تھا اور کون اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس کا پتہ چلائیں. اور اٹارنی جنرل کو یہ کہا گیا ہے کہ 2 دن کے اندر اس سارے معاملے کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کریں کہ یہ کیا سارا معاملہ ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے. ناظرین، فیض آباد دھرنا ہو یا 2014 والا عمران خان کا دھرنا ہو، طاہر القادری کا دھرنا ہو، ماسٹر مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے. شخصیات بدلتی رہتی ہیں ہینڈل کرنے والی، ڈائریکشن دینے والی. مختلف نام آتے رہے ہیں. مشاہد اللہ مرحوم نے بھی ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں بھی کچھ تذکرے ہوئے تھے، بعد میں بھی کچھ باتیں آئی ہیں. تو یہ تو ہماری ایک ہسٹری ہے.
اس میں اب لمبی بحث میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ایک معاملہ یہ ہوا ہے کہ جی تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کے وکلاء کہہ رہے ہیں کہ ان کو سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے جیل کے اندر۔ اور جو وکیل ہیں، جج ہیں خصوصی عدالت کے، انہوں نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ خان صاحب خود کو جیل میں محفوظ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے خان صاحب سے اپنی ہونے والی ملاقات کا احوال عدالت کے اندر بتایا تھا۔ گزشتہ رات عمران خان صاحب کی طبیعت خراب ہوئی اور انہیں فوری طور پر جو سیل ہے وہاں سے، جو ہاسپٹل ہے بنا ہوتا ہے جیل کے اندر، ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں ان کو بلایا گیا۔ تو ان کے معدے میں کوئی تکلیف تھی، ان کا چیک اپ کیا گیا، ان کو میڈیسن دی گئی، تو پھر ان کو دوبارہ ان کے سیل میں چھوڑ دیا گیا۔ تحریک انصاف آئندہ الیکشن کیسے لڑے گی؟ یہ معاملہ ہے کیا تحریک انصاف کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو 2018 میں جنوبی پنجاب سے اور پنجاب کے دیگر علاقوں سے جو سیاسی رہنما نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑ رہے تھے اور ان کو پھر آخری دن ٹکٹ واپس کرنا پڑے تھے؟ اب دیکھتے ہیں یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کو عمران خان نے پارلیمانی لیڈر بنا دیا ہے سینٹ کے اندر، اور شبلی فراز اس سے پہلے پارلیمانی لیڈر تھے۔ شبلی فراز روپوش ہیں، غائب ہیں، منظر سے غائب ہیں۔ الیکشن شاید وہی لوگ لڑیں گے جو ایک ڈرائی کلین کے پروسیس سے گزر کر آئیں گے، یا پھر آزاد حیثیت میں لڑیں گے اور عمران خان کی تصویریں اور بینر لگایا کریں گے۔ وہ اس وقت کے معاملات ہیں، اس وقت دیکھا جائے گا۔ ناظرین، سب سے اہم خبر ہے، کپتان بری ہو گیا۔ آپ حیران ہوں گے کون سا کپتان بری ہو گیا؟ سائفر والا نہیں، سائفر والا بری نہیں ہوا کپتان، بغاوت والا بری ہو گیا جی۔ کون ہے بغاوت والا؟ اشتعال انگیز تقاریر کرنے والا کپتان کیپٹن محمد صفدر بری ہو گیا جی عدالت سے۔ آج مریم نواز کے شوہر ہیں، انہوں نے ناظرین 2021 میں ایک تقریر کی تھی جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تھا گجرانوالہ میں۔ یہ وہ ایک بڑا جلسہ تھا جس میں میاں محمد نواز شریف نے پہلی مرتبہ لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا تھا، اور انہوں نے جنرل باجوہ کو، جنرل فیض حمید کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور اس موقع پہ نعرے بازی کرائی تھی کیپٹن صفدر نے اور کچھ تقریر کی تھی، اس پر ان کے خلاف ایک بغاوت کا اور اشتعال انگیزی کا مقدمہ بنایا گیا تھا۔ جو ہی حالات بدلے ہیں تو کیپٹن صفدر صاحب عدالت سے بری ہو گئے ہیں۔ ویسے کیپٹن صفدر صاحب سے پوچھنا چاہیے، چیف جسٹس صاحب کو ان کو عدالت میں بلانا چاہیے، کیونکہ وہ اس تنظیم کے بڑے حامی ہیں جس نے فیض آباد میں دھرنا دیا تھا، تو وہ بتا دیں گے کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے اس سارے معاملے کا۔ یہ تو تھا ناظرین اس سارے معاملے کا حال احوال۔ اور آخری میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے کہ ملک کی ایک اہم شخصیت ہیں، انہوں نے ایک اور اہم شخصیت سے ایک ملاقات ہوئی ہے، اور ان کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ جب گفتگو کریں تو بہت محتاط ہو کے گفتگو کیا کریں، اور جب آپ سے کوئی سوال جواب کا سیشن ہو تو وہاں جذباتی نہ ہوا کریں اور لڑائی کا ماحول نہیں بنانا چاہیے آپ کو۔ یہ شخصیات کون سی ہیں میں اشارتاً ہی بات کروں گا، کھل کے اس حوالے سے بات کرنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا اس وقت۔ پھر کسی موقع پہ میں مزید انفارمیشن آئے گی تو کروں گا انشاءاللہ۔ ناظرین، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔